السلام علیکم دلچسپ دنیا کے دیکھنے اور سننے والے معزز احباب، ہمارا تذکرہ پشتون کے ایک اہم تاریخی اور مشہور بہادر قبیلے کے حوالے سے ہے۔ پشتون قوم جو دنیا کے 7 بر اعظم تک پھیل چکے ہیں، وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پشتون کو پٹھان بھی کہا جاتا ہے۔ پٹھان کا لقب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل قیس کو دیا تھا۔ جب قیس مسلمان ہوئے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تو اللہ کے نبی نے ان کو عبد الرشید کے نام سے پکارا اور ان کو ایک جنگ کے بعد پٹھان کا لقب عطا کیا۔ یعنی پٹھان کا مطلب یہ ہے کہ کشتی کا نچلی حصہ لکڑی کا جس کی ساخت بہت سخت ہے، جو سمندر کے اندر پانی بھی اس لکڑی پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ قیس عبد الرشید پٹھان پشتون کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے پہلے بیٹے سڑبن اور دوسرے بیٹے بٹن اور تیسرے غورغشت۔ سڑبن کے 2 بیٹے تھے، ان میں شراف الدین و خیر الدین، اور شراف الدین کے 5 ترین، شیرانی، میانی، بڑیچ اور مڑ، اور ترین کے 3 بیٹے ہیں، سپین، تور، بور افضل، اور افضل کو افضل بھی کہا جاتا ہے۔ افضل کا لقب احمد شاہ ابدالی کا تھا۔ دی پٹھان الف کیرو کے کتاب میں شجرہ نسب اس طرح درج ہے۔ ابدالی کے 2 بیٹے ہیں، زرک اور پنچپائی۔ اب ہمارا جو موضوع ہے پشتون کے ایک دلیر اور بہادر قبیلے کے حوالے سے ہے۔ ابدالیوں کو درانی کہا جاتا ہے کیونکہ احمد شاہ ابدالی نے اپنے دور میں ابدالی کو در دوران کے لقب سے نوازا اور یہ در دوران سے دورانی ہو گیا۔ دورانی کا مطلب جو قوم کے قبیلے کا ایک مجموعہ ہے۔ ابدالی سے تعلق رکھنے والے کو دورانی کہتے ہیں۔ ابدالی کے پنچپائی بیٹے کے 5 بیٹے کو اس لیے پنچپائی کہا جاتا ہے کہ ان کے 5 بیٹے تھے، یعنی پشتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ پنزب شے پنچپائی کا بیٹا نورزی، علیزی، اساقزی، ماکو اور خوگیانی ہے۔ ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں پشتون قوم کے نورزی قبیلے کا۔ تاریخ کے صفحات میں جب بھی ذکر کسی قبیلے اور سرداروں کا ہوتا ہے تو نورزی قبیلے کا ذکر دستیاب ہے۔ نورزی قبیلہ ایک دلیر اور بہادر قبیلہ ہے۔ نورزی قوم کے ہر فرد نے اسلام کے لیے اپنا سر قربان کیا ہے اور قدم بقدم اسلام کے لیے ثابت کھڑا رہا ہے۔ نورزی قبیلہ بنیادی طور پر افغانستان میں قندھار، شندن، لشکرگاہ، فرا اور عراق میں واقع ہے۔ تاہم نورزی قبیلوں کی ایک بڑی تعداد ہلمند، نیمروز اور ہزارجات علاقوں سے غزنی کے کچھ حصوں میں رہتے ہیں۔ پاکستان کے کچھ حصوں میں جو کہ کوئٹہ، چمن، نوشکی، قلات، چاغی اور مستونگ میں نورزی آباد ہے، جو زیادہ تر افغانستان سے ہجرت کرنے والے ہیں اور یہاں صدیوں سے آباد ہے۔ کچھ خاندان ملتان، شکارپور اور پنجاب، سندھ کے دیگر شہروں میں آباد ہے، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ احمد شاہ ابدالی کے زمانے سے وہاں آباد ہے۔ احمد شاہ درانی افغانستان کے بادشاہ اور بانی تھے، جنہوں نے افغانستان کی حدود کو اس وقت پاکستان پر مشتمل علاقوں تک پھیلا دیا۔ نورزی کا لفظ عربی اور پشتو کا مرکب ہے جو روشنی کا بیٹا ہے۔ نور کے لیے عربی لفظ نور ماخوذ ہے، جبکہ زی پشتو زبان کے لفظ بیٹے سے ہے۔ نورزی قبیلہ بہادر اور جنگجو ہے جو اپنی بہادری اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔ نورزی قبیلہ درانی ترین سے ہے اور ان کے مختلف شاخیں ہیں، جن میں داؤدزی، درزی، سامیزی، جمالزی، میرالیزی، کھڑوزی، عثمانزی، میرخانزی، بہادرزی، مرگی، شادیزی، ترکوسی، سلطانزی، گرگ، میرزی، خواجہزی، صفوزی، فقیرزی، پٹھان خیل، کھڑوزی، ہلالزی، ادینزی، میرالزی، ماشینزی وغیرہ شامل ہیں۔
نرزی قبیلے میں کچھ اہم شخصیات جن کی ذکر ضروری ہے، جیسا کہ سردار محمد علیم خان نرزی، جو احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شامل ہو کر سن 1719 عیسوی میں اصفہان شہر کو فتح کیا۔ اس طرح سردار نصر اللہ خان نرزی، جو سردار کی حیثیت سے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ اپنے قبیلے کی رہنمائی کر رہے تھے، اور اس طرح احمد شاہ ابدالی کے سپہ سالاروں میں بغرا خان نرزی، نواب آف شکارپور، گورنر عبداللہ خان نرزی، یارو خان نرزی بھی تھے، اور اسد اللہ ابدالی نرزی وہ بھی احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد جنرل سردار احمد خان نرزی، جو سردار اور سپہ سالار کی حیثیت سے احمد شاہ ابدالی درانی کے جانشین تیمور شاہ کے دور میں تھے، اور خواجہ نعمت اللہ ہاروی نرزی، تاریخ خان جانی و مخزن افغانی کے مؤلف، جو خواجہ حبیب اللہ نرزی کا بیٹا ہے۔ اس طرح تاریخ سلطانی کی کتاب میں مشہور شخصیتوں کا ذکر موجود ہے، جن میں سردار محمد علیم خان نرزی، سردار نصر اللہ خان نرزی، سردار احمد خان نرزی، میر عالم خان نرزی، عبداللہ خان نرزی، جبار خان نرزی، اور سردار داؤد خان نرزی، سردار عزیز خان نرزی، شکارپور دلاور خان نرزی، نواب آف شکارپور عبد الرحمن خان نرزی، میوند کے میدان میں انگریزوں کو شکست دینے والی خاتون ملالیانہ میوند، شاعر زرغون خان نرزی، احمد شاہ ابدالی کے دور میں شاعر گل محمد نرزی، پشتو ادب کے نامور ادیب گل محمد نوری نرزی، ملی اندارہ خان آف کلات کے دور میں مشیر تجارت خان آف کلات ملک عبداللہ جان نرزی، انگریزی سامراج برائے صغیر کے دور میں کوئٹہ کے صوفیاء کرام و اولیاء میں صاحبزادہ امین اللہ نقشبندی نرزی عرف کنداری ملا صاحب، رہنمائے تحریک آزادی پاکستان سیٹھ محمد اعظم خان نرزی، رہنمائے تحریک آزادی پاکستان ابراہیم خان نرزی، اسکالر اور قبائلی رہنما صاحبزادہ جانان نقشبندی نرزی، اسکالر اور قبائلی رہنما مولوی نیاز محمد نرزی، شہید غازی محمد اکرم خان نرزی، قبائلی رہنما خان محبوب خان اکا نرزی، وکیل عبدالصمد خان اکا نرزی، خان آف فرا امان اللہ خان نرزی، افغان پہلی خاتون وزیر کبریٰ نرزی، موجودہ طالبان سپریم کمانڈر شیخ امیر ہیبت اللہ اخندزادہ نرزی، موجودہ امریکی سفارتکار اور خارجی پالیسی کے ماہر زلمی خلیل زاد نرزی، قبائلی رہنما حاجی بشر نرزی، افغان جنرل عبدالجبار کرمان نرزی، افغان مشہور سیاستدان اور مورخ عبدالحکیم نور خان نرزی، افغان جنرل ایوب خان انصاری نرزی، افغان سیاستدان وزراء شگفتہ صاحبہ نرزی، افغان کرکٹ کھلاڑی راشد ارمان نرزی، قبائلی رہنما مرحوم ملک حاجی خان اکا نرزی، جمعیت علماء اسلام رہنما سابق وزیر صحت و سینیٹر حافظ احمد اللہ نرزی، نیشنل پارٹی آف پاکستان کے صدر خلیل احمد خان نرزی، ملتان کرنل فیاض احمد خان نرزی، پاکستان کرنل محمود احمد خان نرزی، میجر خالد نرزی، میجر عرفان نرزی، کیپٹن منصور نرزی، میجر دانش نرزی، قبائلی مشر خان حاجی فیض اللہ خان نرزی، قبائلی رہنما مجاہد خان نرزی، بلوچستان عوام پارٹی کا رہنما حاجی ولی محمد نرزی، پیپلز پارٹی کے رہنما مرحوم آیت اللہ درانی نرزی، شہید قاہر شاہ ایڈوکیٹ نرزی، ایڈوکیٹ اختر خان نرزی، سردار اعظم خان نرزی چاغی سے، مرحوم حاجی عثمان اکا نرزی، عبداللہ جان نرزی تاریخ دان اور مورخ، فدا محمد لیوال نرزی مورخ، اسکالر قاری عبد الرحمن نرزی، سینئر صحافی اخندزادہ جلال نرزی، سینئر صحافی ظریف پشتون نرزی، پی پی کے رہنما و سینئر صحافی
شکور نورزئی، صحافی صاحبزادہ عتیق خان نورزئی، پی ٹی آئی کے رہنما خالق داد نورزئی، سردار عارف خان نورزئی، سردار صالح نورزئی، سردار حاجی خان نورزئی، جرگہ رہنما حافظ عبید اللہ نورزئی، کمانڈر فضل محمد نورزئی، قبائلی رہنما ملا نعمت اللہ نورزئی، مرحوم حاجی لالے ماما نورزئی، اسد اللہ نورزئی، ٹی جی پی پارٹی کے رہنما خانزادہ علی حیدر نورزئی اور دیگر مشہور شخصیات موجود ہیں۔ انگریزی مورخ الفنسٹن اپنے کتاب میں نورزئی قوم کے حوالے سے کچھ یوں لکھتا ہے کہ نورزئی قبیلہ بہت مہمان نواز ہے اور درانی قوم میں نورزئی قبیلہ بہت اہمیت کے خاوند ہے۔ افغانستان میں نورزئی قبیلے کے لوگ پشتو اور فارسی بولتے ہیں۔ افغانستان میں نورزئی قبیلے کو ایک طاقتور اور اثر رسوخ قبیلہ تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں نورزئی قوم ترمیم۔ پاکستان میں نورزئی قبیلے کی آبادی تقریباً 6 لاکھ تک ہے۔ پاکستان میں نورزئی قبیلے کے افراد کاروباری و تجارتی ہیں اور پاکستان کے پاک فوج میں خدمت انجام دے رہے ہیں اور اپنے ملک کے لیے سر بھی قربان کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پاکستان سٹیزن ایکٹ 1962 کے مطابق نورزئی قبیلے کی آبائی زمینیں چمن، تھوبا ویلگی اور اسپین تیجا میں بھی ہے۔ نورزئی قبیلہ پشین تحصیل کے بندوبست مرتبہ قاضی محمد جلال الدین خان کی رپورٹ میں بھی نورزئی قبیلے کے زمینوں کا ذکر موجود ہے۔ برائے صغیر 1901 کے مردم شماری رپورٹ میں ابدالی درانی نورزئی قبیلے کی تعداد کوئٹہ و پشین، جوگ، کلات، چاغی ضلع میں کل تعداد 508 تھی، اور برائے صغیر ہندوستان 1911 کے مردم شماری میں درانی نورزئی قبیلے کی تعداد کوئٹہ و پشین، لورلائی، جوگ، بولان، چاغی، سبی کے ساتھ کل تعداد 1056 تھی۔ پاکستان قبل از آزادی 1941 کے مردم شماری ہندوستان کے بلوچستان اقوام کا فہرست جس میں نیم ملکی قوم درانی نورزئی بھی موجود ہے۔ ایران میں نورزئی قوم ترمیم۔ ایران میں نورزئی قبیلے کی آبادی تقریباً 3 سے 4 لاکھ کے درمیان ہے۔ ایران میں نورزئی قبیلے کے لوگوں کو نوروزئی، نورزئی، نورزئی، نوری بھی بولا اور کہا جاتا ہے۔ نورزئی پشتون قوم کا ایک مشہور اور تاریخی بڑا قبیلہ ہے جو افغانستان، پاکستان اور ایران میں کثرت سے آبادی رکھتے ہیں۔ جی تو دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرے اور سبسکرائب بھی کرے، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبائے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ رہے۔ اس ناچیز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔